اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل ذہن کے متعلق نمبر 3 از ڈاکٹر شاہد اقبال، الفضل انٹرنیشنل، منگل 20 جون 2023۔ آرنیکا کے مریض کے مزاج میں خوف نہیں ہوتا، لیکن رات کو سوتے ہوئے ڈراؤنے اور وحشتناک خواب آتے ہیں، مگر دن بھر جاگنے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ رحم میں درد محسوس ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ یہ درد رات کو خوف میں تبدیل ہو کر ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ نیند کے غلبہ کی وجہ سے تکلیف شعوری طور پر محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ڈراؤنے خوابوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ اگر کوئی بیماری گہری ہو اور شدت اختیار کرے تو بعض دفعہ آرنیکا کا مریض بھی موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اوپیم میں بھی ایسا خوف پایا جاتا ہے، لیکن اوپیم کا مزاج آرنیکا سے الگ ہے۔ بیماری زیادہ ہو یا کم، اوپیم کے مریض کو اگر خوف ہے تو رات ہو یا دن وہ خوف یکساں رہے گا۔ صفحہ نمبر 87۔ جب بیماری زیادہ بڑھ جائے تو آرنیکا کا مریض بھی آرسینک کے مریض کی طرح موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آرنیکا کے مریض کا سر گرم ہوتا ہے، لیکن اسے گرم کرنے کا مطالبہ نہیں کرے گا، صرف جسم کو گرم کرنا چاہتا ہے۔ آرسینک کا مریض اس سے متضاد ہے، وہ بیک وقت سر کو ٹھنڈا اور جسم کو گرم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 90۔ آرنیکا کا مریض چڑچڑا، غمگین، پریشان اور مایوس رہتا ہے، لیکن یہ مزاج صرف بیماری کے دوران ہوتا ہے، ورنہ اس کے مستقل مزاج میں مایوسی اور چڑچڑا پن نہیں ہوتا۔ یہ دوا بیماریوں سے متاثر ہو کر اپنا خاص مزاج بنا لیتی ہے۔ جب بیماری کا احساس بڑھ جائے تو درد کا احساس کم اور غنودگی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ذہنی لحاظ سے آخر تک تندرست رہتا ہے، کوئی بات پوچھنے پر بالکل ٹھیک جواب دے گا۔ صفحہ نمبر 91۔ مریض نئی جگہ جانے کی خواہش کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے آرام آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 92۔ آرسینک البم۔ آرسینک جو علامات پیدا کرتا ہے ان میں بے چینی سب سے نمایاں ہے۔ ایسی بے چینی اگر جسمانی ہو تو رسٹاکس اور ذہنی ہو تو آرسینک دوا ہے۔ اس میں ایکونائٹ کی طرح موت کا خوف بھی پایا جاتا ہے، مگر ویسی شدت نہیں ہوتی، بلکہ بے قراری، بے چینی اور وہم ہوتے ہیں، اور مریض سمجھتا ہے کہ اسے کچھ ہونے والا ہے۔ بعض عورتوں میں صدموں اور پرسوتی بخاروں سیپٹک فیورز کی وجہ سے آرسینک کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ ہر وقت بے چینی میں مبتلا رہتی ہیں۔ اس کا مریض بے حد نازک اور نفیس مزاج ہوتا ہے، جو کپڑے کی ذرا سی سلوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، کمرے کی سب چیزیں ترتیب اور سلیقے سے رکھتا ہے، اگر کوئی ذرا بھی چھیڑ دے تو غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے۔ صفحہ نمبر 93۔ بے حد دماغی بوجھ اور مسلسل ذہنی کام دونوں مل کر اندرونی اعصاب میں بے چینی پیدا کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 94۔ بسا اوقات عورتوں کے رحم کی بیماریاں ذہنی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی دوا سے ماہانہ نظام ٹھیک ہو جائے، لیکن بے چینی، توہمات، موت کا خوف اور پاگل پن کی علامات ظاہر ہونے لگے تو یہ اچھا سودا نہیں۔ اگر آرسینک کی علامات ہوں تو آرسینک دینے سے یہ سب بیماریاں یک دفعہ دور ہو جائیں گی۔ صفحہ نمبر 95۔ آرسینک کی بیماریاں دن یا رات کو 12 بجے کے بعد شدید ہو جاتی ہیں۔ رات کو مرض میں اضافہ ہوتا ہے اور مریض خوف محسوس کرتا ہے اور اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ تکلیف بہت بڑھ جائے تو کسی کی موجودگی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ صفحہ نمبر 97۔ آرسینک کی بے چینی بعض دفعہ پاگل پن میں تبدیل ہو جاتی ہے، خودکشی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور مریض اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری بخشش کے دن گزر چکے ہیں۔ اگر مروجہ طب کے ذریعہ ایسی مریضہ کی ماہواری کا علاج کیا جائے جس سے زیادہ خون آتا ہو تو اس کی بیماری بظاہر دب جاتی ہے، مگر رحم کے اندر سڑاند کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور مستقل بدبودار لیس دار مادہ یا خون کے لوتھڑے نکلنے لگتے ہیں۔
اسی طرح دیگر اخراجات کو بھی علاج کے ذریعے بند کیا جائے تو بہت خطرناک اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو بعض اوقات ذہنی بیماریوں پر منتج ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 97 اور 98۔ سلفر اور پائروجنم 200 ملا کر دینا رحم کے اکثر تعفنات اور ان کے نتیجے میں بخار یا ذہنی انتشار کو دور کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 98۔ آرسینیکم سلفیورٹم۔ آرسینیکم سلفیورٹم کا مریض بہت جلد غصہ میں آ جاتا ہے، صبح کے وقت اٹھنے پر بے حد چڑچڑا ہوتا ہے، سر میں چکر آتے ہیں جن میں دائیں طرف گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 105۔ آرم میٹالکم۔ آرم میٹالکم کا سب سے زیادہ تعلق مریض کے ذہنی رجحانات سے ہے۔ اس کی اکثر بیماریاں بھی ذہنی تکالیف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہن پر پڑنے والے بد اثرات جسمانی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس دوا میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایسا مریض اپنی ذات کا اعتماد کھونے لگتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، خود کو بیکار اور ناکارہ وجود سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو زمین پر بوجھ تصور کرتا ہے۔ جب ایسے خیالات بڑھ جائیں تو آخر کار خودکشی کے رجحان پر منتج ہوتے ہیں اور مریض واقعتاً خودکشی کی کوشش کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 111۔ آرم میٹالکم کا مریض بظاہر اپنی ذات میں گم، مایوس اور پشمردہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اسے کسی بات پر غصہ دلا دیا جائے تو اس کی اپنی جان لینے کی خواہش دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور وہ قتل تک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب اپنی ذات اور ماحول سے بیگانگی اور دنیا کی بدسلوکی کا احساس دب کر اندرونی ذہنی ناسور بن جاتا ہے تو دبا ہوا نفرت کا جذبہ اچانک ابھر آتا ہے۔ عام طور پر اس بے چینی اور تکلیف کا رخ اس کی اپنی ذات کی طرف ہی رہتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی بہت تنگ کرے تو اس کا انتقامی جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور پھر ایسا مریض انتہائی تشدد پر اتر آتا ہے۔ اس لیے آرم میٹالکم کے مریضوں سے چھیڑ خانی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اسی طرح بلا وجہ انہیں بحثوں میں نہیں الجھانا چاہیے۔ صفحہ نمبر 111۔ آرم میٹ میں پاگل پن کا رخ جذبات سے ذہن کی طرف ہے۔ اگر مریض کی انا کچلی جائے، زندگی کی ناکامیاں اس پر چھا جائیں اور وہ اپنے آپ کو جذباتی طور پر ناکام و نامراد محسوس کرے تو یہ جذباتی اذیت اور عذاب کی کیفیت رفتہ رفتہ مستقل پاگل پن میں تبدیل ہو سکتی ہے، ورنہ شروع میں وہ ان تمام کیفیات کے باوجود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری نہیں ہوتا اور حقائق کا موازنہ کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 111 112۔ آرم میٹالکم کی طرح اس میں بھی خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے، لیکن مریض اپنی ذات کی تنہائی میں قید ہونے کی بجائے بد مزاج، چڑچڑا اور جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ اگر ذہنی ہیجان کی وجہ سے نیند اڑ جائے تو اور دواؤں کے علاوہ آرم میں اور بھی کام آ سکتی ہے، بشرطے کہ جسم میں جگہ جگہ دھڑکنیں پائی جائیں۔ ایسے مریضوں کو تشدد آمیز یا غمناک خواب نظر آتے ہیں۔ مریض عموماً اپنی بیماری کی کیفیت کے مطابق خواب دیکھتا ہے۔ اگر تشدد والے خواب نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اگر غم کی خوابیں نظر آتی ہیں تو مرض ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور نسبتاً جلد افاقہ ہونے کا امکان ہے۔ اکثر ہومیوپیتھ آرم کو پلسٹلا اور کالی سلف کے مشابہ دوا سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان میں بہت فرق ہے۔ صفحہ نمبر 118۔ بیپٹیشیا۔ ٹائیفائڈ کے بد اثرات دماغ پر ظاہر ہوں تو پاگل کر دیتے ہیں اور ایسا پاگل پن عموماً عمر بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ ایسے مریض میں سٹرامونیم اور ہائسوسمس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں دوائیں ٹائیفائڈ میں بھی مفید ہیں۔ ان سے مکمل شفا تو نہیں ہوتی، لیکن علامات قدرے نرم ہو جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 122 اور 123۔ پیپٹیشیا کی ایک یہ علامت ہے
کہ مریض غنودگی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعضاء الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اس کی شخصیت اعضاء میں بکھر جاتی ہے۔ اس کی غنودگی الگ الگ اعضاء پر قبضہ کیے رکھتی ہے۔ جب اسے مجبور کر کے اٹھایا جائے تو پھر وہ غنودگی کے عالم میں ہی اٹھتا ہے اور بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض دفعہ ان سے مخاطب بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ اس کی دوسری ٹانگ سے باتیں کر رہی ہے۔ اسے جھنجھوڑ کر کوئی سوال کیا جائے تو سوال کا جواب دیتے دیتے پھر سو جاتا ہے۔ بیپٹیشیا ایسے ذہنی الجھاؤ کا بہترین علاج ہے، بشرطے کہ اس کی کچھ دوسری علامتیں بھی پائی جاتی ہوں۔ صفحہ نمبر 123۔ برائٹا کارب کا بونا پن محض جسمانی نہیں بلکہ بسا اوقات ذہنی بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں کمزوریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ لیکن میں نے اپنے تجربہ میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اگر صرف جسمانی لحاظ سے ہی بونا پن پایا جائے تو اس میں بھی برائٹا کارب بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس لیے اسے خواہ ذہنی علامات کے ساتھ باندھ لینا درست نہیں۔ میں نے اچھے سمجھدار بونوں اور بہت ذہین مگر چھوٹے قد والوں کو برائٹا کارب استعمال کروائی۔ اللہ کے فضل سے دونوں صورتوں میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر چھوٹی طاقت میں سلیشیا بھی دی جائے یعنی 6x میں، اور ساتھ کیلکیریا فلور 6x ملا لی جائے تو یہ قد بڑھانے کے لیے اکثر بہترین نسخہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ بونے جن کا ذہن بھی نشو و نما سے محروم ہو تو اس میں بھی یہ بہرحال کام کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 125۔ برائٹا کارب کی علامتیں رکھنے والے بچے عموماً بہت جھیمپنے والے ہوتے ہیں، اسکول میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اور کوئی اجنبی آ جائے تو فوراً چھپ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 126۔ برائٹا کارب کا مریض بسا اوقات انجانے خطروں سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بعض وہموں کو دور کرنے میں بھی خصوصی اثر رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 128۔